لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطاعة وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصى به كتابك. دو دن مسلسل عنوان رہا. پہلی مجلس شب جمعہ کو ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں بیان ہو گئی کہ پھر اس کی تشریح پچھلے 2 دن میں ہوتی رہی. بات پوری ہو گئی ہے، لیکن ایک بہت ہی خلاصے کے ساتھ دعا تیاری امام زمانہ یہ سیرت شہزادی کونین کے 2 بہت اہم ترین پیغام. موت کے حوالے سے تو کل میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس معصومین کی پاک اور پاکیزہ زبان سے عذاب کے حوالے سے جو روایتیں ان میں سخت ترین روایت شہزادی کونین ہی نے نقل کی. بابا سے سنا، اور وہ سنا بھی اس طرح سے کہ ایک دن جب شہزادی باپ کے حجرے میں تشریف لے گئی تو دیکھا کہ باپ زمین پہ بیٹھا ہوا اس انداز سے رو رہا، اور اللہ کے رسول زار و قطار ایسا گریہ کر رہے ہیں کہ بیٹی گھبرا گئی. بابا خیریت تو ہے؟ کہا کہ مجھے معراج کی رات اپنی امت کی وہ 11 عورتوں کا منظر رلا رہا، اور پھر جو پیغمبر نے وہ حدیث بیٹی کو سنائی اور بیٹی نے امت تک پہنچائی. اپنی آنکھ سے وہ مناظر دیکھ کے آنے والا صادق رسول، امت تک پیغام کو پہنچانے والی صدیقہ طاہرہ معصومہ، اور وہ خود اپنی جگہ پہ مکمل اشرا. بے پردہ عورتوں کا عذاب، غیبت کرنے والی عورتوں کا عذاب، حسد کرنے والی عورتوں کا عذاب. اور ہو سکتا کہ 2 دن جو صبح 10:15 بجے مجھے خواتین کی مجلس پڑھنے کا ایک شرف مل رہا ہے، تو اس میں یہ موضوع آ جائے کہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ میں نے صرف یہ سلسلہ ملایا کہ 3 میں سے موت کے حوالے سے تو شہزادی کونین کا کلام بھرا ہوا ہے، لیکن فی الحال ہم باقی 2 باتوں کو اختتام تک پہنچا چکے ہیں. دونوں باتیں بہت طویل، مگر بہرحال جتنا ہمارے پاس ان 7 دنوں کی مجلس میں وقت تھا تو 2 باتیں بیان ہو گئی ہیں، لیکن اب ان دونوں کو ملا کے بہت ہی مختصر ضوابط ہے. اور اس عظیم مرجع کا جس کو میں نے مولائی مرجع 2 دن پہلے سوال و جواب کے سیشن میں کہا تھا، آیت اللہ آقا شہاب الدین قرشی نجفی. جب ان کی زمانے کے امام سے ایک ایسی ملاقات ہوئی
کہ جس وقت وہ خود ایک ایسے مسئلے میں مبتلا تھے جسے فی الحال آج کل کے حالات میں ممبر سے بیان کرنا مناسب نہیں. انفرادی مسئلہ نہیں تھا، ساری امت کا، ساری ملت کا، ساری قوم کا مسئلہ. بہت ہی مختصر کہوں تو یہ کہ جیسے آج کل پاکستان کے حالات سن کے ہر مومن اور مومنہ یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہے. تڑپ تڑپ کے مومن خود یہ خواہش ظاہر کر رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. اس جیسے حالات کے اس سے بھی بدترین حالات. اور اس وقت جب زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی اور امام نے بہت ہی مختصر ایک دعا بتائی اور یہ ارشاد فرماتے ہوئے یہاں شہاب الدین مرشی نجفی نے واقعہ نقل کیا. یہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ جب مسئلہ موت و حیات کا ہو، زندگی اور موت کا ہو، گویا تلوار تمہارے گلے تک آ جائے، تب یہ دعا پڑھو اور پھر یہ دیکھو کہ کس انداز سے اللہ تمہارے راحت و آرام کا سبب بناتا. دریافت کیا فرزند رسول، اے میرے زمانے کے امام، اے اللہ کی آخری حجت، کیا یہ دعا خالی اس وقت پڑھی جائے جب زندگی اور موت کا مسئلہ؟ کہا کہ نہیں، ہر مسئلہ. اور اس کے بعد پھر ایک اور واقعہ جسے میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. خیر بیان تو میں نے پورا پہلا واقعہ بھی پورا نہیں کیا، لیکن دوسرے کو ذرا سا ذکر بھی نہیں ہے، بس اس میں صرف ایک بات آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ پھر امام مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر یہ بتایا دوسرے واقعے جس میں دعا وہی عطا کی گئی کہ جب اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ زندگی اور موت کا، تو 580 دفعہ اس جملے کو پڑھا جائے، اور اگر اس سے چھوٹا مسئلہ ہو تو 100 بار. دعا وہی ایک دوا کی طرح سے کہ جس کے ڈوز بڑھا دیے جاتے ہیں بیماری کی شدت میں اضافے ہونے کے ساتھ. اور وہ وہی جو میں نے ابھی ایک جملہ عرض کیا کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و السر المستودع فیہا عدد ما احاط بہ علمک و احصی بہ اتباعک. حدیث قصہ کے جملے میں اور اس دعا میں ایک اضافہ ہے سر المستودع جو امام زمانہ. لیکن وہ جیسا میں نے کہا کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس ان 3 باتوں کو مزید بیان کرنے کا. آج کا موضوع کچھ اور ہے. خاص دعا زندگی اور موت کا مرحلہ ہو تو 580 مرتبہ اس درود کی تلاوت کریں، اور اگر اس سے چھوٹا لیکن ویسے بڑا سنگین مسئلہ ہو تو 100 بار. زمانے کا امام کہتا ہے میرا خاص تحفہ اور ہدیہ ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے، یہ ہماری دادی کا تذکرہ کریں اور اپنی پریشانیوں کو دور کروائیں. یہ 2 دن جو 2 مختلف جملے آئے یہ اسی کے تسلسل. لیکن آج بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے کس نے یہ دعا ہم تک پہنچائی؟ زمانے کے امام. اس لیے کہ زمانے کا امام وہ شخصیت سب سے زیادہ شدت کے ساتھ امام کا انتظار شروع کروایا شہزادی کون ہے. زمانے کے امام کا تذکرہ پیغمبر کی زبان پہ آئے اور پیغمبر نے کتنی ہی نشانیاں، تیاریاں، حکومت امام کے فائدے، امام کا ساتھ دینے والوں کی علامتیں، یہ سب پیغمبر نے بتائی. لیکن پہلو پہ کوڑا پڑھ کر جس انداز سے شہزادی نے اپنے بیٹے کو یاد کیا اور وہاں سے صاحبان ایمان جو تڑپے، تو آج تک اس زمانے کے امام کے لیے تڑپ رہے. اب تو الحمدللہ ہمارے یہاں کی نوحوں میں، مرثیوں میں بھی شہزادی کونین کا جب ذکر ہوتا ہے ساتھ میں زمانے کے امام کو یاد کیا جاتا ہے، جو پہلے ذرا کم تھا. اور خالی یہ نہیں ہے کہ بدل میں کوڑا پڑا تو شہزادی نے اپنے بیٹے کو یاد کیا.
شہزادی کی ساری زندگی امام کی تیاری، اور بس کل تک جہاں بات پہنچی تھی اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی تفصیلی واقعے کا بہت ہی مختصر سا پیغام، جو کہ آج کی ہماری مجلس آگے چل گئے شہزادی کونین کی کنیت ام ابیہا کی ذرا وضاحت ہونا، تو اس کے حوالے سے بات ابھی سے بیان کی جا رہی ہے، اور پھر جو بات ابھی بیان کی جا رہی ہے اس کی مزید وضاحت جو آج کی مجلس کا اصل عنوان، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی بات، اور وہ یہ ہے کہ ہماری ریسنٹ تاریخ، بہت پرانی تاریخ نہیں، پچھلے 25-30 سال مرجعیت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نام ہے شہید باقر صدر۔ ان کی زندگی بہت مختصر، 50 سال سے بھی کم عمر تھی جب شہید ہوئے، لیکن علمی اعتبار سے وہ کام کر گئے جو 150 سال جن کو عمر ملتی ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں، تو بہرحال ان کا ایک بہت مختصر واقعہ گرچہ یہ واقعہ اپنی جگہ ایک بہت اہم اصول بناتا اور اس کی وضاحت اور تشریح ہونی چاہیے، لیکن فی الحال اس سلسلہ مجالس میں میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف ایک مختصر واقعہ۔ شہید باقر صدر علم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ محاورتاً علم کھاتے ہیں، علم پیتے ہیں، علم میں سانس لیتے ہیں، ان کی ہوا علم ہے، ان کی روٹی علم ہے، ان کا پانی علم ہے، ان کی نیند علم ہے، صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے علم لے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، علمی مسائل پہ بحث ہو رہی ہے۔ اب دنیا میں کہیں سے اطلاع مل جائے کہ کسی نے کوئی علمی بات کہی ہے تو اس پہ تڑپ اٹھتے ہیں کہ کسی طرح اس کی تفصیل پتہ چلے۔ ہمارے حوزے کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر شاگرد کو یہ اختیار ہے کہ اپنے استاد سے چاہے وہ استاد مرجع وقت ہی کیوں نہ ہو، یعنی اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اس سے اختلاف کا وہ حق رکھتا ہے، بلکہ اختلاف کرنا چاہیے۔ مجتہدین پہچانتے اسی طرح سے ہیں۔ مرحوم آقا خوئی کے درس میں 500 علماء بیٹھے ہیں، وہ علماء بھی سب اجتہاد کے قریب۔ یہ پتہ کیسے چلے ان میں سے کون مجتہد بنا؟ اس اختلافی نوٹ سے جو وہ اپنے استاد کے نظریے سے اختلاف کرتا ہے کہ میرے اعتبار سے آپ کے نظریے میں یہ غلطی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں، ذرا اختلاف کیا تو جوتا مارا یا ناراض ہو گیا یا اس کو باہر نکال دیا یا اس کے نمبر کم ہو گئے تو خیر یہ بالکل ایک الگ موضوع چھڑ جائے گا۔ شہید باقر صدر کو ایک خبر نہیں کہ پاکستان میں صوبہ پنجاب میں اردو زبان میں ایک ایسی کتاب لکھی گئی جس میں ایک ایسے مسئلے کو حرام قرار دیا گیا جو تمام شیعہ مراجع کی نگاہ میں جائز، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے خدا خیر خوئی تک جتنے مراجع گزرے ان سب کے فتوے میں وہ اجازت ہے، لیکن بہرحال کسی نے اپنی ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ غلط فتویٰ آج تک سب نے دیا، اس میں کوئی عجیب بات بھی نہیں۔ اجتہاد جب تک آگے بڑھ رہا ہے نظریات سامنے آتے رہتے ہیں، پرانے علماء پر اعتراض کیے بغیر ان کی علمی غلطیاں سامنے آتی، اہل کتاب جس سے اہل کتاب پاک چاند اپنے علاقے کا ہی ثابت ہوگا، ساری دنیا کا چاند ثابت ہے کہ نہیں، سارے یہ بہت موٹے موٹے 2-3 مسئلے میں نے بتا دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن تجسس ہوا کہ ایک ایسا ریسرچ ہوا کہ جو محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے شیخ طوسی سے لے کے علامہ علی سے لے کے شیخ جعفر کاشف الخطا سے لے کے آقا خوئی تک تمام مجتہدین سے ہٹ کر، تو بہت قیمتی کتاب ہے، اسے پڑھنا ہے، اس کی دلیلوں پہ غور کرنا، اور اگر وہ دلیلیں سمجھ میں آ جائیں تو اس نظریے کو مان لینا۔ لیکن اب یہ کتاب اردو میں اور پاکستان کے ایک صوبے پنجاب میں چھپی،
چنانچہ اپنے شاگردوں میں جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں خاص درخواست کی کہ کسی نہ کسی طرح سے کتاب اپنے وطن سے منگوا کے مجھے سناؤ. روزانہ پوچھتے ہیں کتاب آ گئی, کتاب آ گئی, کتاب آ گئی. بات میں کر رہا ہوں آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے, جب یہ کمیونیکیشن, جب یہ ٹرانسپورٹیشن, جب کوریئر سروس کے سب نہیں تھی اتنی فاسٹ. آخر ایک دن ان کو اطلاع ملی, شاگرد نے آ کر کہا کہ ہاں آج صبح یہ کتاب آ گئی. اب چونکہ درس خارج کے استاد بھی ہیں, حوضے کی مصروفیات بھی ہیں, دنیا تشیع کے معاملات کو بھی دیکھنا, تو دن میں وقت نہیں ہے ان کے پاس, لیکن اب انتہائی پیچھے کسی طرح سے جلدی سے دن ختم ہو, رات کو آرام کا وقت آئے, میں اپنا آرام قربان کر کے کتاب سنوں. رات اردو سمجھنے والے دو یقین اپنے ایسے شاگردوں جو ہمارے اعتبار سے تو ہند و پاک کے سب سے بڑے علماء میں آتے ہیں, ان کو بلائے اور کہا کہ یہ کتاب پڑھتے جاؤ, ترجمہ کرتے جاؤ, میں دیکھوں اس کی دلیلیں کیا. کتاب شروع, ذرا سا جلدی کرنے کے باوجود واقعہ ذرا لمبا ہو گیا. پہلی دلیل آئی, کہا یہ مسئلہ اب اس نے کیا دلیلیں لکھی, دلیلیں پڑھو. پہلی دلیل قرآن کی ایک آیت, اور اس سے ثابت کیا کہ فلاں عمل حرام ہے جسے یہ سارے مجتہدین حلال کہہ رہے, غلط کہہ رہے. دلیل پڑھو. حیران کتاب سنانے والے سے اور ترجمہ کرنے والے سے کہا پھر سے دیکھو تم نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ نہیں. ایک علمی کتاب میں اتنی بھونڈی اور اتنی بیکار اور اتنی بودھی دلیل ہو سکتی ہے. اس نے دوبارہ دیکھا کہ ترجمہ صحیح کا چلو. بڑے بڑے علماء بھی ایک مسئلے پہ اگر 10 دلیلیں لاتے تو 2-4 کمزور دلیلیں بھی آ جاتی ہیں. آگے دوسری دلیل پڑھو, قرآن کی ایک اور آئے, اب اس سے ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی. حیران ہو کر کہا کہ کیا تم صحیح ترجمہ کر رہے؟ اس آدمی نے یہی دلیلیں پیش کی, اس آیت نے قرآن, اس آدمی نے قرآن کی اس آیت کا یہی مفہوم نکالا. کہا کہ ہاں. تیسری دلیل کے بعد کہا کتاب بند کرو, اور صرف ایک پیغام میرا اس شخص کو بھیجوا دو کہ قرآن ہو کہ امام کا کلام, یہ عربی میں ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان, اس کے محاورے, اس کے الفاظ سمجھنا پڑیں گے. قرآن کی عربی آیت لو اور اردو محاورے سے سمجھو, پنجابی محاورے سے سمجھو, گجراتی محاورے سے سمجھو, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, الٹا گمراہ ہو جاؤ. یہ عربی, قرآن عربی میں آئے, الفاظ عربی کے استعمال ہو رہے, مطلب نکالے کہ اردو میں کیا کہتے ہیں. اللہ کا نام ہے قرآن میں رقیب, اردو میں رقیب اسے کہتے ہیں جس کا سر پھٹنے کو ہر وقت تیار بیٹھے, کہیں مل جائے تو ہم اس کو زندہ نہ چھوڑے اپنے رقیب کو. لیکن قرآن میں رقیب اللہ کا نام. اب یہ تو میں نے بات بہت بچوں کی سمجھ میں آ جائے اس لیے کہیں یہ دلیلیں ہوتی. یہ قرآن سے دلیل دے رہا ہے کہ قرآن کو ایک کھیل بنا رہا ہے, اور اس چیز کو ذہن میں نہ رکھنے کے نتیجے میں بعض اوقات ہمیں اور آپ کو بھی کچھ جگہوں پہ دھوکہ ہو جاتا. اب یہ اتنی ساری بات جو میں نے کہی, ام و ابیہا, شہزادی کونین کے لقب میں ام لفظ آیا, اردو زبان میں ام ماں کو ہی کہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی مادری زبان عربی ہو وہ بھی ساری عربی کو جانتا ہو. یہی وجہ ہے کہ عرب دنیا کا طالب علم جب حوزہ علمیہ میں داخل ہوتا ہے وہاں اسے بھی پہلے 3 سال عربی سیکھنا ہوتی ہے. بھائی ہم اردو والے ہیں لیکن انٹر کریں گے, ہمیں اردو پڑھنا پڑے گی. ہماری تو مادری زبان ہے, مادری زبان ہونا اور ہے, زبان کے سارے محاورے سمجھنا اور. تو ام و ابیہا, لیکن میں وہاں بعد میں آ رہا ہوں. اس سے پہلے نصیری کیسے جن الفاظ سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا, تو کہا کہ ہاتھ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں, وہ مثلا مولا علی. چہرہ وجہ اللہ, علی کا چہرہ وجہ اللہ, اس کا مطلب علی اللہ. جا کے دیکھو عربی میں وجہ کسے کہتے ہیں, عربی میں لفظ ہاتھ کسے کہتے ہیں. یہ بہت جلدی میں بات کر گیا اس لیے کہ وقت نہیں. تو اب 2 چھوٹی باتیں بتا دوں. ایک میرے ہاتھ کے موضوع کے بارے میں ہے, ایک کل ایک جملہ جلدی میں آ گیا اس کی وضاحت. عیسائیت
حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دی، لیکن بات چلی کہاں سے تھی؟ بات چلی تھی ابن کے وہ معنی، اردو میں ابن کے معنی بیٹا، عربی میں ابن کے کئی معنی، ان میں سے ایک معنی وہ بھی کہ جب دو شخصیتوں میں انتہائی قربت ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں آیا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اور ادنیٰ، اللہ رسول میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کہیں بیٹھا ہے، رسول کہیں کھڑے ہیں، اور یہ وہ والا فاصلہ ہے جو فیتے سے یا رولر سے ناپا جاتا، یا عقیدہ کفر۔ اگر اللہ کا جسم مان لیا، محاورہ دیکھنا پڑے گا عربی میں دو کمان کسے کہا جاتا ہے؟ ابن۔ بات چلی کہ عیسیٰ اللہ کے اتنے قریب ہے، اتنا اللہ ان کے فضائل کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے جیسے باپ بیٹے سے۔ آہستہ آہستہ نسلیں گزرنے کے بعد کے عیسائیوں نے اس کا مطلب فزیکل باپ اور بیٹے کا رشتہ بنا دیا۔ اب ایک خاص طور جو لفظ جناب مریم نے جناب نرجس خاتون سے کہا کہ تم لوگ میرے بیٹے کو، جب یہ لفظ استعمال ہو تم لوگ، تو اس سے مراد سامنے والا نہیں، اس سے مراد اس کی قوم ہوتی ہے۔ تو جلدی ایک بات میں کہہ رہا، اور اس میں اس لفظ کا تشریح کا موقع نہیں تھا، بعد میں کسی نے توجہ دلائی کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ جناب نرجس خاتون اہل کتاب کے اس مذہب پر تھی جو اس زمانے تک بالکل ویلڈ مذہب تھا، مگر شرک کے عقیدے میں نہیں تھی، اس لیے کہ انبیاء اور ائمہ کے خالی باپ ہی نہیں، ماں بھی ہمیشہ سے موحد اور توحید کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ وہ لفظ کچھ اور تھا، اردو کی وجہ سے شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ اب یہ نرجس خاتون اتنی صاحب فضیلت، صرف ایک جملہ ہے، آج نرجس خاتون کا بھی ذکر کرنا تھا جو آخری، ان کے بعد کسی عورت کو یہ شرف نہ ملا کہ کوئی معصوم اس کے بدن سے پیدا ہوا ہو، یہ آخری۔ اور آج شہزادی کونین کے لقب امو ابیہا کو بھی سمجھانا تھا، دونوں کے لیے باقر صدر، شہید باقر صدر کا یہ واقعہ بہت اہم تھا، اس لیے میں نے ذرا زیادہ وقت لے کے پڑھ دیا۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا اصل موضوع کم ہو رہا ہے۔ جلدی ایک جملہ نرجس خاتون آئیں، شاہی محل میں رہنے والی، سامرا کے اس مکان میں آگے جو آج بھی آپ زیارت کے لیے سردار میں جاتے ہیں، نرجس خاتون کو ساری زندگی وہاں رہنا، اس لیے کہ دشمن زمانے کے امام سے زیادہ ان کی ماں کو تلاش کر رہا کہ ان کی ماں ملے، ماں کو شہید کرو تاکہ جب ماں ہی نہ رہے تو بیٹا کہاں سے پیدا ہو۔ یہ پورا الگ موضوع، اس میں میرا پورا ایک اشراف ہے۔ صرف ایک بات، 10ویں امام نے پہلے تو چوائس رکھا، اختیار دیا، شاہی محل کی رہنے والی، ناز و نام میں پلنے والی، دنیا کی ہر نعمت اس کے اشارے پہ موجود، یہاں پہ خالی یہ زحمتیں ہی نہیں ہیں، ساری زندگی دنیا کی آنکھوں سے چھپ کر اس چھوٹے سے سرداب میں گزارنا، جو اب تو خیر بہت بڑا کر دیا گیا، لیکن چند سال پہلے تک بھی جو لوگ وہاں پہ گئے ان کو پتا ہے کتنی چھوٹی جگہ، مرضی اختیار دیا، یہ نہیں کہا کہ زبردستی تمہیں یہاں رہنا۔ اور ان کا جواب آپ نے کل سن لیا، مولا اگر مجھے دنیاوی نعمتیں اور دولت چاہیے ہوتی تو میرے دادا کا محل میرے لیے کافی تھا، میں یہاں کیوں آتا؟ میں تو اس سعادت اور فضیلت کو حاصل کرنے آئی ہوں۔ بات ہو گئی۔ اب نرجس خاتون اس گھر میں رہنے والی ہیں، مگر جہاں جہاں جناب نرجس خاتون کا واقعہ لکھا ہوا وہاں پہ اس میں ایک جملہ اور یہ میرے کل کے موضوع کو مکمل کر کے اگلی منزل میں داخل ہونے کا جملہ بنے، اس پہ کل کا موضوع مکمل ہو جائے۔ ایک جملہ لکھا ہوا اور وہی کہ جیسے ہی 10ویں امام نے سنا کہ میری یہ ہونے والی بہو اپنی خوشی کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو تیار ہے، یعنی دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کو قبول کر رہی ہے، فوراً اپنی بہن حکیمہ کو بولا ہے، جناب حکیمہ خاتون جو اتنی صاحب فضیلت ہے کہ 11ویں امام اپنی شہادت کے موقع پر انہیں اپنا ایک نائب بنا کے گئے، کئی نائب بنائے تھے جن میں سے ایک حکیمہ خاتون بھی تھی، خیر بلا اور بلا کے کہا کہ حکیمہ میں اپنی جس بہو کا تذکرہ کرتا تھا وہ آ گئی، اب اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد کا جملہ سنی، اور اسے حلال و حرام کی تعلیم دو
جب یہ تعلیم مکمل ہو جائے تو اسے واپس لے گیا. جناب نرجس خاتون جن کی ساری زندگی اتنے چھوٹے کمرے میں گزرنے والی کہ یہ امام بارگاہ بہت بڑا، اتنا سا ساری زندگی یہاں گزرے، انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی باہر کی دنیا سے کسی رابطے کی. پھر بھی کہا کہ پہلے جا کے اسے حلال و حرام اور دین کی تعلیم دو اور پھر لے کر آؤ. اور جب جناب حکیمہ خاتون 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد وہ ان جملوں میں اختلاف لے کر آئی، تب ایک ظاہری نکاح ہوا اور وہ اس سرداب میں منتقل کی گئی. نرجس خاتون جیسی صاحب فضیلت، ایک امام کی ماں بننے والی، ایک امام کی بیوی بننے والی، ایک امام کی بیٹی، ایک امام کی بہو ہے. لیکن امام نے فرمایا میرے اس گھر میں اگر رہنا تو اس کرائیٹیریا یا معیار پہ پورا ہو کرنا. جناب نرجس خاتون کے اس واقعے کو ایک جملے سے اور ملا لی. ہمارے آخری امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شیخ عباس قومی نے کتاب منتہی الاعمال کی جلد 2 میں یہ روایت نقل کی. یہ بہت زیادہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے، اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اس کی تشریح میں نہ چلا جاؤں. شہزادی کونین کا انڈائریکٹ تذکرہ تو ہو رہا ہے، براہ راست ذکر اب تک شروع نہیں ہوا. ایک حدیث وہ ماں تھی، زمانے کے امام کی ماں نرجس خاتون، جنہیں اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی فضیلت عطا کرنے والا. اور پھر ہم اور آپ کیا امام نے فرمایا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو ہر وہ نوجوان قتل کر دیا جائے گا جو 20 سال کا ہو گیا اور اس نے حلال و حرام اور دین کا علم حاصل نہیں کیا. وہاں سے لے کے ایک عام نوجوان تک زمانے کے امام کی جہاد کا اہم ترین ہتھیار علم دین، علم حلال و حرام. اور شہزادی کونین کا علم، جو 2 دن پہلے کا جملہ آگے بڑھ رہا کہ سب سے زیادہ زمانے کے امام کی تیاری شہزادی نے کرائی. مودت کے حوالے سے بھی جب کوڑا کھا کے اپنے بیٹے کو پکارا، اور عملی حوالے سے بھی جب ساری زندگی شہزادی اس انداز سے امت کی علمی تربیت کرتی رہی کہ کل 2 جملے آئے تھے، شہزادی کا خطبہ اور مصحف فاطمہ. اب یہاں تیسری اور بہت مختصر بات عرض کروں، زمانے کے امام کا جہاد پھر میں واضح کروں. ذوالفقار لے کے آئیں گے لیکن ذوالفقار چلائیں گے. امام کا اصل جہاد ہے علم اور تبلیغ کا جہاد. اچھا اب دیکھیے زمانے کے امام کا ایک انتہائی اہم اور مشہور لقب، بلکہ وہ ایک حدیث ہے. کسی نے پوچھا 10ویں امام سے کہ مولا آپ جو اپنے پوتے کا بار بار ذکر کرتے ہیں تو آخر ان کا انداز کیا ہوگا؟ فرمایا ہوا صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ. پورا تذکرہ کیا. پہلی چیز وہ نبی کی طرح لوگوں کو دعوت دینے والا. زمانے کے امام سب سے پہلی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ نبی کی طرح لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا. غیر مسلموں کا اعتراض صحیح ہے یا ہمارا عقیدہ؟ غیر مسلم کہتے ہیں نبی نے، تمہارے نبی تلوار کے ذریعے دین پھیلایا، اور ہم کہتے ہیں غلط، ہمارے نبی نے کردار اور علم کے ذریعے سے دین پھیلایا. تو اب اس وقت غیر مسلم تو نہیں بیٹھے ہیں کہ میں دلیلیں لاؤں، آپ کا عقیدہ بھی آپ کو معلوم ہے. جب نبی کی دعوت میں 2 باتیں ہیں، کردار اور علم. زمانے کا امام صاحب الدعوت النبویہ، نبی کی طرح لوگوں کو دین کے قریب لائے گا. یعنی امام کا جہاد کردار کے ذریعے سے ہوگا، امام کا جہاد علم کے ذریعے سے ہوگا. اور یہی قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی. آج میں نے 2 آیتیں تلاوت کی. آدھا مجمع کیونکہ بعد میں آئے. دوسری آیت کیا تھی؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم. اب رسول کا
طریقہ قرآن بتا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیتوں کی تلاوت کرتا۔ آیتوں کی تلاوت تلوار سے نہیں کی جاتی ہے، علم سے کی جاتی ہے۔ یزکیہم، وہ نفس کو پاک کرتا ہے، نفس تلوار سے پاک نہیں ہوتا ہے، نفس علم سے پاک ہوتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، یہ تو ہے براہ راست علم کا تذکرہ، والحکمہ، اور لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو قرآن نے بتا دیا نبی کا بھی سارا مشن علم کا نام ہے اور کردار کا نام۔ کردار کہاں سے آ گیا؟ یزکی، لوگوں کے نفس کو پاک کرتا۔ پاک وہی کرے گا جو پہلے خود پاک ہو۔ تو آج یہ کردار، وہ علم، یہ دو چیزیں، یہ امام زمانہ کی خاصیت، اور یہی دو چیزیں، یہی دو چیزیں سب سے نمایاں ہمارے سامنے شہزادی کونین کی سیرت میں آئی، فاطمہ کی سیرت میں۔ یا آپ کے سامنے علم آئے گا، یا آپ کے سامنے کردار آئے گا۔ علم کے حوالے سے آخری بات کر کے پھر آتا ہوں کردار والے مرحلے۔ آخری بات، اللہ کے رسول کی ایک طولانی حدیث، کاش میرے پاس وقت ہوتا کہ میں پوری حدیث پڑھ سکتا، وقت نہیں۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اسے جلد 10ویں والیوم میں لکھا، اردو میں ترجمہ ہوا، تو اردو ترجمے میں یہ 3ری جلد۔ اللہ 10 عورتوں، ہمارے یہاں خواتین میں ایک کہانی پڑھی جاتی ہے 10 بیویوں کی کہانی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کون سی بیویوں کے نام ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہ نے 10 عورتوں کو ساری دنیا میں 10 خصوصیتوں کی بنا پہ چنا۔ حوا اسری، سارا اسری، موسیٰ کی بہن اسری، مریم اسری، خدیجہ طاہرہ اسری۔ ہر خاتون کا نام لیا، 10 میں سے اس کی خصوصیت بتائی، اور صرف اس لیے کہ 2.5 دن زمانے کے امام کا تذکرہ ہوا، اگر وہ سیرت سیدہ کی وجہ سے ہوا، لیکن اب ایک جملہ زمانے کے امام کے حوالے سے سیرت سیدہ سے ہٹ کے بیان کر دیں، اور وہ یہ ہے کہ 10 میں ایک بڑا عجیب نام ہے جناب بلقیس، حضرت سلیمان کی بعد میں ہونے والی بیوی، ملک یمن سبا کے ملکہ۔ اور کہا کہ اللہ نے بلقیس کو ساری عورتوں پہ فضیلت دی ان کی عقل کی وجہ سے، بلقیس کی عقل، اور بلقیس کی عقل کا تعلق اس جملے سے جو امام زمانہ کا بیعت نامہ بنتا۔ جب زمانے کے امام آئیں گے اور اپنا جہاد شروع کریں گے تو جو 313 پہلی آواز میں پہنچیں گے اور اس کے بعد اور بہت سارے، ان سب سے زمانے کے امام 25 باتوں کا وعدہ دیں، اور وہ 25 باتیں جناب بلقیس کے اس جملے میں آتی ہیں جو قرآن کریم نے سورہ قصص میں نقل کیا۔ کیا صاحب عقل تھی جناب بلقیس، وہ قرآن کی آیت پڑھتے جائیے، جناب بلقیس کی دانائی، آدمی واقعاً اش کر اٹھتا۔ 12 حدیث میں جناب بلقیس کا تذکرہ، جب کبھی میں امام زمانہ کا بیعت نامہ مجلس میں پڑھتا ہوں جناب بلقیس والی آیت کو سرنامہ قیام بتاتا ہوں، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج اتنی بات کہ 10 عورتیں، 9 کا تذکرہ الگ الگ وجوہات سے کیا، آخر میں کہا اور اللہ نے ان سب میں بھی فضیلت عطا کی میری بیٹی فاطمہ کو اس کے علم کی وجہ سے۔ جب شہزادی کا ذکر آ رہا ہے، حوا کی ایک خاصیت، سارا کی دوسری خاصیت، مریم کی، ہر ایک کی الگ الگ خاصیت، لیکن جب شہزادی کا ذکر آیا کہا کہ میری بیٹی کو تمام دنیا کی عورتوں میں فضیلت دی فاطمہ کے علم کی وجہ سے۔ علم سیدہ ایک اتنا اہم موضوع ہے، کیوں؟ باقی وجوہات چھوڑے، کیونکہ زمانے کے امام کی جہاد میں سب سے اہم چیز یہی علم ہے۔ اور اس علم کے حوالے سے بات جو آج رد نہیں ملے گا، آج لگے گا جیسے مولانا نے یہاں بات روکی، نئی بات شروع کر دی، انشاءاللہ کل رد ملے گا۔ علم کے حوالے سے ایک بات، شہزادی کا ایک لقب ہے ام ابیہا، پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں علم کے ذریعے سے، پیغمبر زمانے کا امام صاحب دعوت نبویہ، نبی کی طرح دعوت دے رہا، اور نبی تبلیغ قرآن کا یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ چاروں چیزوں کے لیے تبلیغ علم ضروری ہے۔ مگر اب میں رسول کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن رسول کا نام لے کے ایک بات عرض کر رہا ہوں
کہ پیغمبر جو تبلیغ کرتے ہیں، خاص طور پہ مکے کے 13 سال بڑا ٹف ٹائم تھا. مدینے میں بھی پیغمبر کے لیے بہت آسانیاں نہیں تھی، لیکن مدینہ پھر بھی اپنا شہر، وہاں کے حکمران خود پیغمبر، وہاں کسی پیغمبر سے اختلاف کرنا ہے وہ چھپ کے سازش تو کرے گا، اعلان کسی میں ہمت نہیں. مکہ گھر سے نکلے، کہیں سے کوڑا، کہیں راستے میں کانٹے بچھانا، کہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا پتھراؤ، کہیں پیغمبر پر حالت نماز میں اوجھڑی لا کے رکھ دینا، کہیں پیغمبر کی نماز کو دھکے دے کے توڑنا. اور آیت الذی ینہی عبدہ اذا صلی، یہ قرآن کی آیت، اس سورے کی آیت جس کی آخری آیت میں سجدہ واجب. کیا تم نہیں دیکھتے ہمارا یہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور یہ لوگ آ کے اس کی نماز کو روکتے ہیں. اور حکومت مکے کے اندر پیغمبر کی نہیں. سارا دن صبح سے شام تک دشمنوں کے ٹارچر کا نشانہ بنتے. میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. کیا بات؟ امام زمانہ کی تیاری کا مرحلہ نمبر 2، پہلا علم، دوسرا جب امامت اور رسالت تبلیغ کرتی تو ان کو ایک چیز اور بھی چاہیے ہوتی، اور وہ یہ کہ سارا دن تبلیغ کی گھر کے باہر مخالفت، جسمانی، ذہنی پروپیگنڈا، فزیکل ٹارچر، مینٹل ٹارچر، ہر طرح سے روکا جا رہا. کم از کم گھر میں آئے تو گھر میں سکون. یہ گھر کا سکون، اب میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اور امام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بیٹری کو دوبارہ چارج کر دیتا. مومن کو دوبارہ حوصلہ ملتا ہے جو باہر نکل کے زمانے کی مخالفتوں کا سامنا کرے. اللہ کے رسول مکے کے 13 سال سخت ترین تبلیغ کر رہے ہیں. مدینے سے زیادہ مشکل موقع تھا مکہ، مگر بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو میں مکے کے اندر 13 سال میں نے زحمتیں اٹھا لی، یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا اگر گھر میں خدیجہ طاہرہ مجھے سکون پہنچانے والی نہ ہوتی. خدیجہ شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو کہ تقریباً اب آخر تک مجمع پہنچ رہا ہے، جبکہ آگے بہت جگہ خالی ہے. بالکل آپ آرام سے آگے بیٹھ جائیے گا. وہ جہاز کے وہ اکنامی کلاس ہے، یہ فرسٹ کلاس ہے، وہاں بیٹھنے کی زحمت ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ آرام سے لیٹ بھی سکتے ہیں. بسم اللہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ذرا سا آگے آ جائے تاکہ جو بالکل آخر میں بیٹھے ہیں ان کی زحمت کم ہو جائے. ایک جملہ سنیے، اگر خدیجہ طاہرہ جیسی سکون پہنچانے والی نہ ہوتی تو اللہ کا رسول تو پھر بھی اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ مکے کے 13 سال ایسا سکون پہنچایا ہے. خدیجہ طاہرہ پیغمبر خون میں نہائے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں. یہ خدیجہ طاہرہ جو پاک و پاکیزہ لباس لے کے آتی ہیں، یہ خدیجہ طاہرہ جو پیروں کی جوتیاں یا نالیں جو خون سے بھر جاتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت کر رہی. یہ خدیجہ طاہرہ جنہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، مگر جو ایک بیوی کا فریضہ ہے اپنے جملوں میں تسلی دے رہی. پتا ہے کہ ان کو تسلی کی ضرورت نہیں ہے مگر اپنا فریضہ ادا کر رہی ہے. اتنا خدیجہ طاہرہ نے رسول کو سکون پہنچایا، عام حالات میں نہیں، جب وہ تبلیغ کر رہے، جب وہ دین پھیلا رہے اور جب سامنے سے مخالفت ہو رہی، اتنا سکون پہنچایا کہ پیغمبر کی بیویوں نے ایک فارمولہ ہم کو دیا. پیغمبر کی پاک و پاکیزہ مقدس ازواج جنہیں قرآن نے ام المومنین کہا. قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی خدیجہ طاہرہ کے انتقال کے بعد مدینے، وہ پیغمبر کے گھر کی خواتین یہ کہہ رہی. یہ جملہ فارمولہ اسے آپ بھی یاد رکھیے گا کہ جب کبھی اللہ کے رسول کو بہت زیادہ خوش کرنا ہو،
دیکھیں جو آدمی بڑا نرم جسے غصہ نہیں آتا لیکن اگر کبھی اسے غصہ آ جائے تو پھر اس کا غصہ بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ کے رسول اتنے زیادہ نرم کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا رعوف کا. تو رعوف ہے, غلظہ سخت نہیں ہے. لو كنت فظا غلیظ القلب, اے ابھی اللہ نے تیرے دل کو سخت نہیں بنایا ورنہ تبلیغ نہیں ہو سکتی. انک لعلی خلق عظیم, انتہائی نرم دل ہے. لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات مدینے میں ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر کو جلال آ جاتا. اور پیغمبر کو جلال ازواج رسول کہتی ہے اس وقت کسی کی ہمت نہیں ہے رسول کے سامنے آنے کی. اب ہر ایک ہم میں سے گھبراتا ہے کہ پیغمبر کے غصے کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے. تجربے نے ہمیں ایک اصول بتا دیا تھا. ایک آدھ دفعہ اتفاقاً پھر ہمیں یہ اصول پتہ چل گیا پیغمبر کتنے ہی غصے میں آ جائیں جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کے سامنے خالی خدیجہ کا نام لے لیتے ہیں. اللہ وہ پیغمبر جیسے بھول گئے کہ اس دنیا کو, چہرے پہ مسکراہٹ آئی جیسے غصہ کبھی تھا ہی نہیں. ہنس ہنس کے خدیجہ کا تذکرہ کر رہے ہیں, بار بار خدیجہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. جب سب نے مجھے جھٹلایا یہ میری تصدیق کر رہی تھی. مرتے دم تک پیغمبر نے آ کر کسی کو یاد کیا تو وہ یہی خدیجہ طاہرہ تھی. اتنا سکون پہنچایا. پیغمبر عادل خدا کا عادل نمائندہ زیادتی نہیں کر سکتا, ایک کو زیادہ بڑھا دے بغیر کسی وجہ سے. اتنا سکون پہنچایا کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی تب تو تھی, خدیجہ کے مرنے کے بعد بھی 13 سال اللہ کا رسول نام خدیجہ سنتا ہے اور ایسا سکون محسوس کرتا ہے کہ جلال ختم ہو گیا, غصہ ختم ہو گیا, وہ بات ہی بدل گئی. یہ خدیجہ طاہرہ کا رول ہمیں ایک بہت اہم اصول بتا رہا, اور وہ یہ کہ تبلیغ کرنے والا اللہ کا نمائندہ چاہے رسول خدا ہو چاہے ہم اور آپ ہو, ہم بھی اللہ کے نمائندے ہیں. پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا کہ آپ ضرورت نہیں. پہلے ایک کے بعد دوسرا نبی اس لیے آتا تھا کہ ایک نبی کی تبلیغ ختم ہوتی تھی, دوسرے نبی کو دوسرے نبی کو بھیجنے کی ضرورت پڑی. آپ میرے بعد قیامت تک ہر مومن ہر مومنہ اس پر واجب ہے فریضہ امر بالمعروف. اب ہر ایک مبلغ ہے, اب ہر ایک کو دین پھیلانا ہے. ہم میں سے ہر ایک اللہ کا نمائندہ ہے. رسول اور خدیجہ کے رشتے نے بتایا کہ دین کا کام اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کو گھر میں سکون مل رہا ہو. وہ سکون خدیجہ طاہرہ کے ذریعے سے ہے, اور یہی امام زمانہ کی تیاری ہے. امام کے لشکر کو گھر کے باہر جہاد کرنا ہے, لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب گھر سکون بنے, اور گھر کو سکون قرآن کہہ رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے بیویاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائیں. وہ تمہیں سکون پہنچائیں گی تب تم گھر کے باہر امام زمانہ کے فوج کے سپاہی بن سکو گے. اور اس اعتبار سے خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کو سکون پہنچایا, مگر فاطمہ زہرا کو عجیب شخصیت کا نام ہے. فاطمہ نے اپنے بابا رسول خدا کو بھی سکون دیا, اپنے شوہر علی مرتضیٰ کو بھی سکون دیا, اپنی اولاد حسن مجتبی حسین کو بھی سکون دیا. تبھی فاطمہ کی کنیت ہے ام ابیہا. کیا مطلب؟ باپ کی ماں کا کیا مطلب؟ شہید باقر صدر کا واقعہ ذہن میں رکھیے گا, عربی اردو سے نہیں سمجھیے گا. ماں, باپ کی ماں, یعنی ماں کی طرح سے سکون دینے والی, ماں کی طرح سے حفاظت کرنے والی. ماں کا کیا کام ہے؟ اپنی اولاد کو دنیا کی پریشانیوں سے بچائے. ماں کا کام کیا ہے؟ اپنی اولاد کو سکون پہنچائے. ماں کا کام کیا ہے؟ خود ساری تکلیفیں اٹھائے, اولاد تک وہ تکلیفیں نہ آنے دے. یہ رول فاطمہ زہرا کی زندگی میں کب شروع ہوا؟ خدیجہ طاہرہ کا انتقال ہوا. اب فاطمہ ماں کی طرف سے اللہ کے رسول کا خیال کر رہی, بلکہ جو جملہ میں نے ابھی عرض کیا, ابھی
पैगंबर नमाज पढ़ते हैं, ऊंट की ओझड़ी ला के रखी जाती है, तो किसने आके ये ऊंट की ओझड़ी लगाई? किसने आके बाबा का हाथ पकड़ के अपने साथ घर लेके गई और लिबास बदला और सफाई की? फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा, खदीजा ताहिरा रसूल खुदा को सुकून पहुंचा रही है। फातिमा ज़हरा बाप के लिए भी सुकून बन रही, शौहर के लिए तो ऐसा सुकून बनी कि मुश्किल कुशा ने कमर पकड़ के कहा, अल्लाह इनका सारा ज़हरी, फातिमा न रही मेरी कमर टूट गई। और हसनैन की तो ये हालत है कि करबला के मैदान में सुलझना से गिरते हुए भी अपनी माँ फातिमा को पुकार भी रहे हैं और माँ फातिमा आ भी रही है। औरत का अहम तरीन फरीदा। आइए बहुत जल्दी एक तारीख का वाकया पढ़ अपनी बात को कल की मजलिस के लिए छोड़ दिया जाए। बहुत अहम वाकया, बहुत मशहूर वाकया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। खानदान बनु उताम, ऐन ताम अलिफ दी, वाकया आप समझ गए। मैं एक आध जुमला ऐसा कहता हूं ताकि जिन लोगों ने बहुत मजलिसें सुनी हैं या खुद बहुत स्टडी की, फिर उनको ज्यादा सहमत ना हो वाकया सुनने की, तो थोड़ा आराम कर ले और सस्ता बनू बताऊं, यही बताऊं। अब ये बात खाली फातिमा की नहीं है, फातिमा ने तो हमें उसूल दिया हर मोमिना को ऐसा बनना, क्योंकि हर एक को इमाम जमाना की फौज तैयार करना। तो खवातीन किस तरह इमाम की फौज तैयार करे, अपने घरों को सुकून का गहवारा बनाए ताकि उनके घर के मर्द फिर खिदमत इमाम कर सके। खदीजा ने अल्लाह के रसूल को सुकून का गहवारा बनाया, जिनको तो जरूरत भी नहीं थी। ज़हरा ने तो पंजतन के घर को सुकून बनाया, जिनको तो जरूरत भी इतनी नहीं थी। हमें और आपको तो जरूरत है। बनु अताम ये बनी इस्राइल का एक ऐसा खानदान था कि कहा जाता था कि इससे ज्यादा दानिशमंद और अक्लमंद खानदान पूरी कौम में कोई नहीं था। और दानिशमंदी की वजह से ये लोग शहर छोड़ के जंगल में चले गए थे। वाकई जो हालात शहर के होते हैं, आप रहेंगे शहर में, गुनाह हो जाए, गीबतें करना पड़े, ना करें तो कम से कम गीबतें सुनना पड़ेगी, हराम में मुब्तला होना पड़ेगा। हम नहीं सुनना चाहते गाना, भाई ने अपने बेटे के बर्थडे पार्टी रख के जाना पड़ेगा, नहीं गए तो झगड़ा, गए तो हंगामा। हम नहीं चाहते बेहिजाबी, लेकिन बहन ने अपनी बेटी की शादी में मिक्स वेजनेस रख दी, जाए तो मसला, न जाए तो झगड़ा। हम नहीं हराम खाना चाहते, लेकिन गए अपने चचा के घर में, वो बैंक के हराम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाय लेकर आ गए, हमने कहा चाय नहीं पिएंगे, पिए तो मसला, ना पिए तो झगड़ा। यह हर दौर का मसला। चुनांचे पहले जमाने गुनाहों से बचने के लिए इंसान रिश्तेदार, दोस्त, खानदान, घर वाले, शहर सबको छोड़ के जंगल में बैठ जाता था। और वो इजाजत शरीयत इस्लामिया में हराम हो गया। कहा कि कोई कमाल नहीं है कि जंगल में बैठ के अल्लाह की इबादत करो, कमाल है शहर में रहो, घर वालों के बीच में रहो, हराम की दावत देने वालों के बीच में रहो और फिर अपने आप को हराम से बचा लो। जैसे मौला का एक जुमला है ना, बहुत से लोग मासूम बन जाते हैं इसलिए कि उनके पास गुनाह की ताकत नहीं। अंधे ने कहा कि मौलाना मुझे मुबारकबाद दीजिए, मैंने जिंदगी में किसी नामहरम को देखा ही नहीं। अरे तुम्हारे पास आंखें कहाँ है जो देखो? तो ये बताओ तुमने गाने सुने कि नहीं? कहा कि एक गुनाह मैंने छोड़ दिया, एक गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। तुमने गुनाह छोड़ा नहीं, आंखें नहीं। बहरा आदमी कहे कि मैंने कभी गाना नहीं सुना, गूंगा आदमी कहे मैंने कभी ग़ीबत नहीं की। ये कमाल नहीं है, कमाल है कि गुनाह की ताकत हो फिर गुनाह से बचो। चुनांचे इस्लाम ने रूहानियत को हराम कर दिया, लेकिन दीन इस्लाम में इजाजत, दीन मूसा में इजाजत, दीन दाऊदी में इजाजत। चुनांचे ये खानदान अक्लमंद था, शहर वालों को छोड़ के जंगल में रहने लगे। और जंगल में आप क्या करें? इबादत। आज तो फिर भी जंगल में भी बहुत एक्टिविटीज है। आपके मोबाइल के सारे सिग्नल आएंगे, आपको फेसबुक भी मिलेगा और आपको ट्विटर भी मिलेगा। आप जंगल में बैठकर भी शहर से ज्यादा गुनाह कर सकते हैं, लेकिन पहला जमाना चले। और ये सबसे अक्लमंद खानदान मशहूर हो गए।
یہاں تک کہ ساری قوم کا جو مسئلہ حل نہ ہو وہ ان کے پاس لایا جاتا. اب میں بلا وجہ تفسیر میں جا رہا ہوں. کون پڑھا لکھا بنو ادام کے خاندان کو نہیں جانتا؟ بنی اسرائیل میں بہت ایماندار ہے, بہت ایماندار, ملینر نہیں بلینر. 2 شادیاں کی تھی. پہلی شادی کے نتیجے میں 2 بیٹے پیدا ہوئے. بیوی بھی انتہائی بدتمیز اور بد اخلاق, جیسی ماں ویسے بیٹے. تو مجبوراً وہی سکون کے لیے ایک نیک پرہیزگار متقی گھرانے میں دوسری شادی کی, اور ایک بیٹا اس سے ملا. بیوی بھی اچھی تو اولاد بھی اچھی. یہ جملہ ایک حدیث ہے جو میں آج نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اب تو مسائل کا وقت قریب آ گیا انشاءاللہ کل. تو خلاصہ یہ ہے کہ 2 بیویاں, دونوں کی اولاد, اور مر گئے, اچانک مر گئے. لیکن یہ کہہ کے مرا مرتے وقت چودا کہ میں میری ساری جائیداد کا وارث میرا ایک بیٹا. اب بتانا چاہ رہا ہوگا کون ہے, اس سے پہلے موت آ گئی. بنی اسرائیل میں اجازت تھی کہ آدمی اپنی ساری جائیداد وارثوں میں سے ایک کو دے دے, دوسروں کو محروم کرے. اسلام نے یہ صرف 1/3 کے لیے رکھا ہے اختیار. آپ کی میراث سے آپ کو اختیار ہے 1/3 یا 1/3 یا 1/3 آپ چاہیں کس کو دیں. 2/3 میں شریعت کا قانون چلے گا. لیکن یہ آج پیغمبر کی شریعت, میں بات کر رہا ہوں شریعت موسیٰ, اتنا جملہ کہا کہ میری ساری جائیداد کا وارث ایک بیٹا. اب کہنا چاہ رہا ہے کون بیٹا, کہ اسی وقت روح قبض ہو. 100 200 500 1000 ریال کی بات نہیں ہے, بلین. اور مومن کی دولت دنیا کی لالچ حرام ہے, لیکن اپنے مال حلال کا تحفظ واجب ہے. من قتل دون مالہ اور عرضہ اور نفسہ فہو شہید. یہ حدیث ہے معصومین. جو اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے, اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے, اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے, وہ بھی شہید ہے. چنانچہ حق ہے لینا. تینوں بیٹوں میں جھگڑا ہو گیا کہ کس کا حق. تو جو چھوٹا سب سے نیک و شریف بیٹا ہے لیکن حق کو بنتا. آخر کیس گیا کورٹ. قاضی نے کہا کوئی گواہ, اور کس بات کا گواہ, باپ نام ہی نہ لے سکا. کوئی تحریر کا, کوئی تحریر. اس نے کہا یہ تو علم غیب کا مسئلہ ہے, مجھے کیا پتا تمہارا باپ کیا کہنا چاہ رہا تھا. اب یہ مسئلہ قانون سے حل نہیں ہوگا, اب یہ مسئلہ عقل مندی اور دانائی سے حل ہوگا. جاؤ بنو ادام کے پاس, وہ جو اس کا جواب دیں گے وہ مجھے بتانا, پھر میں فیصلہ کروں گا. حکم نے, جج نے, قاضی نے, بات بھی ایک طرح صحیح. اب یہ لوگ نکلے, اب یہ 3 بھائی, اور انہوں نے یہ دیکھ کر کے آنے والے ہر ایک کو پریشان کرتے سسٹم کیا رکھا. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک زمانے میں گھولو خاندان ہوا کرتا تھا. ان کا سسٹم یہ تھا کہ 4-5 بھائی پہلوان تھے. جو مقابلہ کرنے آ رہا ہے اس کو اجازت نہیں آ رہی سے مقابلہ کرو. کہا کہ پہلے چھوٹے سے کرو, اس کو ہراؤ گے تو اس سے بڑے کے سے مقابلے کی اجازت ہوگی. اور سب سے آخر میں بھولو صاحب تھے. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ تینوں بھائیوں نے, جو سب سے چھوٹا بھائی ہے ان تینوں, وہ رہتا تھا پہاڑ کے نیچے. کہا کہ ہر مسئلہ اس کے پاس لاؤ, اگر یہ حل کر دے تو یہیں سے واپس چلے جائے. جو اس کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ جاؤ پہاڑ کے بیچ میں درمیانی بھائی منجلا, وہ حل کرتے پھر آگے نہ جانا. جو وہ بھی حل نہ کرے تو پھر پہاڑ کی چوٹی پہ جانا, کا سب سے بڑا سب سے بوڑھا وہ بھائی رہتا. اب یہ لوگ آج تک جتنے کیس قاضی نے یہاں بھیجے وہ سارے کے سارے چھوٹے ہی بھائی نے حل کر دیے. ہاتھ چکرا ہوا, گئے وہاں پہ, دیکھا کہ ہاں پہاڑ کے نیچے ایک جھوپڑی میں ایک بہت بوڑھا آدمی بیٹھا ہے, بہت بوڑھا, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال سفید, چٹیاں پڑی ہوئی, کمر جھکی ہوئی, اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ عقل مند آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں, سیزن تجربے کار. تو خیر اس کی جوانی اور صحت سے کیا لینا, اس کی عقل سے کام تھا قریب ہے. کہا کہ یہ ہمارا مسئلہ بلین آف ڈالر کا مسئلہ ہے, پتا نہیں باپ نے کس کو اپنی جائیداد دی. اس نے سونا چکرا گیا. کہا کہ آج تک سارے مسئلے میں نے حل کر دیے, یہ تو میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو علم غیب چاہیے, اس کے لیے میں حل نہیں کر سکتا. اب کیا کریں؟ کہا کہ پہلی بار میں تمہیں بھیج رہا ہوں, اب جاؤ پہاڑ.
درمیان میں مجھ سے بڑا بھائی رہتا، اب یہ کیس اس کا، تینوں چلے درمیان میں پہنچے تو بات دیکھا کہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جو شکل صورت اور فزیکل اپیئرنس میں نیچے والے سے چھوٹا اور ینگ نظر آ رہا، سر و داڑھی کے بال سفید نہیں ہے جسے اردو میں کہتے ہیں کھچڑی بال، کالے سفید، اتنا بڑھاپا بھی نہیں، مڈل ایج انسان۔ اس نے تو کہا تھا مجھ سے بڑا بھائی، یہ تو چھوٹا لگ رہا ہے لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا۔ اس نے کہا بھائی آج تم کیسے آئے، آج تک تو کچھ آئے ہی نہیں آپ، کہا آپ کے چھوٹے بھائی نے بھیجا، مسئلہ یہ۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں، یہ بنو ادام کا واقعہ ہے، کہا یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمارے سب سے بڑے بھائی کے پاس جاؤ جو سب سے بڑا ہے، 40 سال بڑا، 50 سال بڑا۔ پہلے زمانے میں تو ایج بہت ہوتی تھی نا۔ ایک بات کہیے، پہاڑ کے اوپر بہت اونچا پہاڑ نہیں ایک ٹیلا، وہاں گئے تو حیران ہو گئے، وہاں تو بالکل ایک جوان آدمی بیٹھا ہوا، سر کے بال بھی کھا رہے ہیں، داڑھی کے بال بھی کھا رہے ہیں، بالکل ہٹا کٹا۔ حیران ہو گئے کہ سب سے بڑا بھائی ہے اور ایج بھی ایک ایک سال کا فرق نہیں ہے، 40 سال کا فرق۔ اس نے کہا بھائی کیسے آئے، آج تک کوئی یہاں تک نہیں آیا، میرے بھائی سے پہلے ہی اس کا مسئلہ حل کر دیتے۔ کہا ہمارا مسئلہ تو رکھیے ایک طرف، بلینز آف ڈالر، پہلے یہ مسئلہ بتائیے کہ واقعا آپ سب سے بڑے ہیں یا ہمیں دھوکا ہوا آپ سب سے چھوٹے ہیں۔ کہا میں سب سے بڑا ہوں۔ تو کہا یہ کیا کہ جو سب سے چھوٹا ہے وہ بڈھا پھوس خبر میں پاؤں لٹکا ہے بیٹھے، ایسا لگے کہ پھوک مارو تو اڑ جائے، اور جو سب سے بڑا ہے اور 50 سال بڑا وہ ایسا جوان صحت مند کہ ایسا لگے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر میں دوسری شادی کرنے جا، دوسری شادی تو بڈھے بھی کرتے ہیں، وہ تو خیر ہے، وہ تو میں نے محاورتاً کہا۔ تو خیر خلاصہ یہ کہ آخر یہ بتائیے یہ کیا ہے، کہا یہ مسئلہ۔ اب جیسے کراچی میں ایمپریس مارکیٹ پر یا بوتل والی گلی کے قریب وہ دوائیاں بیچنے والے دوائی بیچتے ہیں نا، یہ آپ ہمالیہ میں 40 سال کے بعد ایک جڑی بوٹی لائے ہیں، ایک مرتبہ کھائیے تو بڑھاپا چلا جائے گا، دوبارہ جوان ہو جائیں۔ اگر آپ کم کھائیے گا ایسا نہ ہو کہ بچے بن جائیں آپ گود میں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دوا کھائی کہ کوئی جڑی بوٹی کھائی کہ کوئی ہمالیہ کی کوئی چیز تھی، یہ کیا ہے مسکرانے کا، یہ کچھ نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے ہماری عمروں کا، نہیں، مسئلہ ہماری بیویوں کا ہے۔ ہمارے سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی انتہائی بدتمیز، انتہائی گستاخ، انتہائی نافرمان، ہر بات میں زبان چلائے، ہر بات میں لڑے، چنانچہ یہ بیوی کی بد اخلاقی اور زبانی اسے جوانی میں بوڑھا کر گئی۔ ہمارے بیچ کے بھائی کی بیوی جو ہے نا وہ بیچ والی، کسی دن غصہ، کسی دن پھر ٹھیک ہو گئی۔ جیسے انگلینڈ کے ویدر کا بھروسہ نہیں ہے ویسے اس کے مزاج کا بھروسہ نہیں، ایک دن اچھی ایک دن بری، چنانچہ وہ بڑھاپے اور جوانی کے بیچ میں نکلتے رہ گئے۔ اور میری بھی ان سب میں بہترین بیوی اللہ نے مجھے دی، ہر وہ کام کرتی ہے جو مجھے سکون پہنچائے، راحت دے، کبھی میری مرضی کے خلاف نہ کچھ کہے نہ کوئی عمل کرے، ہر وقت مجھے اس طرح سے راحت پہنچائے کہ اس بڑھاپے میں تمہیں جوان نظر آ رہا ہوں۔ یہ امام کی حدیث ہے، بہار میں علامہ مجلسی نے بات کو امام کے حوالے سے نقل کی، میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، لیکن یعنی 150 دفعہ یہ روایت میں نے مجلسوں میں پڑھی، بات ختم ہو گئی کہ بیوی سکون پہنچائے تو آدمی بڑھاپے میں جوان نظر آئے، اور بیوی اگر بے سکونی کرے تو جوان آدمی بوڑھا بن جائے۔ مگر لوگ کہتے ہیں مولانا وہ تو چھوڑیے، بتائیے کہ جائیداد کا کیا ہوا، آپ کو نہیں ملنے والی جائیداد جو آپ اتنے پریشان ہیں، لیکن مہاراج لوگ کہتے ہیں پھر بھی بتائیے۔ بڑے بھائی نے کہا ایک کام کرو، مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا، جا کے اپنے باپ کے قبر کھودو اور ان کے بدن کی ایک ہڈی لے کے آؤ، اس کو سون کر میں بتاؤں گا کہ کس کو میراث ملے گی۔ اب آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ اور اس طرح سے پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس وقت یہ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا جاؤ یہ کرو بس، اور جج کو یہ بتا دیں۔ آگے اتر کے پہلے تو جج کے پاس ہے، وہ انتظار کر رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں دو بھائی کدال اور بیلچہ لے کے آ گئے، چھوٹا بھائی تلوار لے کے آ گئے۔ پہلے دو بھائی قبر کے قریب پہنچے، کدال اٹھا کے قبر کھودنا ہے تاکہ باپ کی ایک ہڈی نکالی جائے۔ تیسرا بھائی تلوار کھینچ کے کھڑا ہو گیا، خبردار میرے باپ کی میت کی کوئی بے حرمتی نہ کرے۔
میں اپنا حق چھوڑ دوں گا اور اس کی گردن کاٹ لوں گا جو میرے باپ کی قبر کی بے حرمتی کرتا. مجھے نہیں چاہیے ہزاروں ڈالر, مجھے نہیں چاہیے اپنے باپ کی میراث, مجھے اپنے باپ کی میت کا احترام چاہیے. قاضی نے کہا ساری جائیداد اس کی. یہ منوطان کا پیغام میری سمجھ میں آ گیا. یہ جائیداد اس کی ہے جسے اپنے باپ کا اتنا احترام اور اتنا خیال ہے, ان کی نہیں ہے. یہ جائیداد جو تھوڑے سے دولت دنیا کے خاطر اپنے باپ کے قبر کھولنے کو تیار. یہ تو اس لیے میں نے پڑھ دیا. کیا بات میں نے کہا کہ مولانا واقعہ ہوا کیا, مگر آخری جملے کو اگر آپ نے توجہ سے سنا ہوگا تو یہیں سے ربط مسائل بن گئے. صرف بات کو پھر دوہرا. بیوی قرآن نے اگر کہا اللہ کی نشانی ہے کیونکہ اللہ نے سکون کے لیے پیدا کی. خدیجہ طاہرہ کو اللہ کے رسول نے آخری وقت تک یاد کیا تو سکون کی وجہ سے جو خدیجہ پیغمبر کے گھر میں لے کے آئی. فاطمہ زہرا کا لقب اگر ام ابیہ بنا تو سکون کی وجہ سے جو فاطمہ باپ کے لیے بھی مہیا کر رہی, شوہر کے لیے بھی لے کے آ رہی اور اولاد کو بھی عطا کر رہی. اور یہی سکون جہاں پہ ہوگا وہی سپاہی امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو کر اپنے جہاد کرے گا. یہ فاطمہ گھروں میں سکون کا نظام نہیں لا رہی ہے, یہ فاطمہ امام زمانہ کی فوج کی تیاری کر رہی ہے. باقی باتیں انشاءاللہ کل. لیکن پیغام آخر میں یہی بنا کہ نیک اور سعادت مند اولاد ہر نقصان اٹھا لے لیکن باپ کو ہمیشہ یاد رکھے اور باپ کا ہمیشہ احترام کرے. فاطمہ زہرا مجھے کل رات جہاں تک مسائل پہنچے تھے, آج اس کا دوسرا حصہ, دوسرا پہلو, دوسرا رخ. مسائل میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگتا مگر مجبوراً میں 2 دن پہلے بھی یہ لفظ استعمال کر چکا ہوں اور آج ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر یا جسمانی تشدد اور ایک ہوتا ہے مینٹل ٹارچر یا ذہنی پر کسی کو اذیت دینا. کل کے مسائل زہرا میں ہونے والے وہ تشدد سے جو جسمانی تھے. گھر جلا, دروازے اور دیوار کے بیچ میں دبایا گیا, پہلو پہ کوڑا مارا گیا, محسن شہید کیا گیا. یہ مسائل کا ایک رخ ہے. اور اس کے بعد دوسرا پہلو یہ آیا کہ فاطمہ یہ سب بھی برداشت کر لیں اگر فاطمہ پہ پابندی لگا دی گئی باپ کا ماتم نہیں کر سکتے, باپ کے مصائب کا ذکر نہیں کر سکتی, ارے خالی ہائے بابا بھی نہیں کہہ سکتی. سارا دن شہزادی کو مدینے کے باہر جا کے جنگل میں ماتم کرنا ہوتا. اللہ فاطمہ کو وہ تکلیف کوڑے کی اور محسن کی شہادت کی اتنی نہیں لگ رہی ہے جتنی تکلیف یہ لگ رہی ہے کہ بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہیں کرنے دیا گیا. یہ جملہ میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ خود شہزادی کا ہی جملہ کہ جب مولانا سلمان کے ساتھ مل کر شہر کے باہر ایک مکان بنایا بیت الاحسان اور شہزادی سے کہا کہ آپ کے ماتم کے لیے ایک مکان بنا دیا گیا اور شہزادی اپنے حجرے سے پہلے دن وہاں چلی, جملہ کہہ کے گھر سے نکلی کہ جب میں بابا سے ملوں گی تو پہلی فریاد یہ کروں گی بابا آپ کی امت نے بیٹی کو باپ کو ماتم بھی نہ کر دے. پہلی فریاد کوڑے کی نہیں, پہلی فریاد دروازہ چلنے کی نہیں, پہلی فریاد محسن کی شہادت کی نہیں ہے, پہلی فریاد ہے بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا گیا, بیٹی کو باپ کا نام بھی نہ لینے دیا گیا. لیکن باپ کا نام لینے سے روکا گیا. باپ کا نام سن تو پڑھنا. یہ کون سی روایت میں نے آپ کی توجہ مبذول کرا؟ شیخ عباس قمی نے کتاب سفینۃ البحار میں یہ واقعہ لکھا. ادھر خاندان اہل بیت پہ یہ مظالم ہو رہے, ادھر پیغمبر کے مؤذن بلال حبشی نے جب یہ منظر دیکھا, جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی تھی بلال پیغمبر کی قبر پہ آئے تھے,
اور کہا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی میں نے آپ کے لیے اذان کہی، آپ نہ رہے، اب میں آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے اذان نہ کہوں گا۔ یہ عہد شرعی کیا، ایک طرح سے قسم کھائی۔ لیکن بلال نے جب مدینے کے حالات دیکھے اور یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے اولاد رسول کا خیال نہ کیا، رسول کی بیٹی کا خیال نہ کیا، وہ مجھے میرے وعدے پہ باقی نہیں رہنے دیں گے، مجھ پر بھی ظلم کیا جائے گا۔ چنانچہ اپنا وعدہ بچانے کے لیے یا رسول اللہ اب آپ کے بعد کسی اور کے لیے اذان نہ کہوں گا، اپنا وعدہ بچانے کے لیے بلال نے مدینے سے ہجرت کی۔ بلال ملک شام جا رہے ہیں، بلال ملک شام کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ ادھر مدینے 2-4 دن گزرے، حالات کچھ ٹھیک ہوئے، اب ہر ایک کو ایک کمی کا احساس ہو رہا، رسول تو نہ رہے، بلال کی اذان بھی نہیں سنائی دے رہی ہے، بلال کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہا اینا بلال، اینا سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال کہاں گیا؟ کسی کو نہیں پتا بلال کہاں گئے۔ اور بلال ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت جب سفر رکا اور وہ اپنے مسافر خانے میں آ کے لیٹے، آنکھ لگی، ابھی نیند شروع ہوئی تھی، خواب میں عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اللہ کا رسول آنسو بہاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، اے بلال، سب نے میری اولاد کا ساتھ چھوڑ دیا تو تم بھی انہیں چھوڑ کے آ گئے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا بلال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں نے اپنا خیال کیا، یہ نہ سوچا اس وقت پیاری بیٹی کو ساتھیوں کی ضرورت ہے، اس وقت خاندان اہل بیت کو اپنے شیعہ چاہیے۔ وہ بے اختیار مسافر خانے میں اپنے کمرے سے بیٹھ کے مدینے کا رخ کیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا غلام آ رہا ہے۔ سواری کا رخ پھیرا اور بڑی تیزی سے واپس مدینے چلے۔ ابھی بلال مدینے کے باہر کے دروازے پر تھے، مدینے میں داخل نہیں ہوئے تھے، باہر کے دروازے پر تھے۔ کسی کی نگاہ پڑ گئی، ایک مرتبہ دوڑ کے مدینے میں گیا، مدینے والوں مبارک ہو، مدینے والوں مبارک ہو۔ بلال آ گئے، جہاں سیدنا ہمارا آقا گیا، ہمارا سردار آ گیا۔ وہ سارا مدینہ گھروں سے نکل آیا، مرد بھی گھروں سے نکلے، عورتیں بھی گھروں سے نکلی، بچے بھی گھروں سے نکلے۔ ہر ایک نے بلال کو دیکھا اور ایک ہی جملہ کہا، رسول کے بعد ہمارے کان ترس گئے ہیں تمہاری آواز سننے کے لیے، ایک بار ہمیں اپنی اذان سنا دو، ایک بار ہم تمہاری زبان سے رسول کا نام سننا چاہتے ہیں۔ اور بلال ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے مدینے والوں تمہاری خواہش اپنی جگہ، مگر قبر رسول پر قسم کھا چکا ہوں، قبر رسول پر عہد شرعی کر چکا ہوں، اب میں اپنی قسم تو نہیں توڑ سکتا۔ سب خاموش ہو گئے۔ بلال ہر ایک کو یہی جواب دیتے دیتے مسجد النبوی میں داخل ہوئے۔ ابھی جنت کے باغ میں یا جنت کے ٹکڑے میں پہنچے تھے کہ ایک بار الٹے ہاتھ کی جانب حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا، حسن اور حسین دوڑے دوڑے باہر آئے۔ ایک مرتبہ کہا، چچا بلال ہمارا سلام تو لینا۔ بلال جھکے، ایک کندھے پہ حسن کو بٹھایا، ایک کندھے پہ حسین کو بٹھایا۔ ایک مرتبہ بلال نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ کیا محسوس کیا؟ مجمع ذرا بے چین ہو رہا ہے، مجمع گھبرا رہا۔ بلال نے کہا کیا ہوا؟ کہا بلال ہم تو تمہیں اپنا سردار کہہ رہے ہیں اور تم اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنی عزت دے رہے، انہیں اپنے کندھوں میں بٹھا رہے۔ ہائے بلال، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مدینے والوں مجھے پتا تھا مدینہ وہ پرانا مدینہ نہیں رہا ہے، مگر یہ نہیں سوچا تھا اتنا بدل گیا۔ ارے حسن حسین میرے کندھوں میں بیٹھے تو تمہیں تعجب ہے، میں نے تو انہیں رسول اللہ کے کندھوں میں بیٹھا دیکھا ہے۔ ارے یہ تو وہ شہزادے جو دوش رسالت کے مکین ہیں، جنہیں اللہ کا رسول اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتا ہے۔ ابھی بلال بات کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر دوبارہ حجرہ سیدہ کا دروازہ کھلا اور ایک بار مسجد میں فضہ داخل ہوئی۔ ملک حبشہ کی رہنے والی بلال حبشی سے بات کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں بلال یہ پہلا جملہ بھی قیامت ہے، قیامت، یہ پہلا جملہ بھی غضب ہے، غضب۔ ایک مرتبہ کہا بلال پہلے تو میری شہزادی کا سلام قبول کرو۔ میری شہزادی نے مجھے بلایا اور کہا جا کے میرے بابا کے صحابی کو میرا سلام کہنا۔ نہیں سمجھے آپ، کربلا میں حبیب ابن مظاہر آئے تھے، زینب نے حبیب کو سلام لکھوایا تھا، حبیب سلام، حبیب برداشت نہ کر سکے، بس کھانے کے پڑے۔ ارے شہزادی ہم جیسے ادنا غلاموں کو
सलाम। आज जो ज़ैनब की भी सरदार है, फातिमा ज़हरा का सलाम बिलाल ने सुना। बिलाल का सारा जिस्म कांप उठा और फिर फिज़ा ने कहा, बिलाल मेरी शहजादी ने एक ख्वाहिश की है कि जब से मेरा बाबा गया मैंने बाबा का नाम नहीं सुना, एक बार अज़ान कह दे, फातिमा तेरी ज़बान से अपने बाप का नाम सुनना चाहती है। बिलाल हाथ जोड़ के कहते हैं, फिज़ा शहजादी से कह देना मैं रसूल के कब्र में कसम खा चुका हूँ, अब रसूल के अलावा किसी के लिए अज़ान न कहूँगा। फिज़ा गई और एक बार बाहर निकल गया, कहा कि बिलाल मेरी शहजादी ने कहा है बिलाल तुम्हें फातिमा के हक का वास्ता एक बार अज़ान कहना होगी। बस बस इतनी शरीयत बिलाल नहीं जानते हैं, इतना मसला बिलाल नहीं जानते। फातिमा खैर नहीं है, रसूल ने कहा फातिमा तो मिली, फातिमा मेरा टुकड़ा है, अगर इसके लिए अज़ान कहो ऐसा ही है जैसे रसूल के लिए अज़ान कही है, कसम नहीं टूटेगी। एक बार बिलाल आगे गए, अल्लाह आप सबको मस्जिद नबवी दे जाए, आज भी वो जगह मौजूद है जहाँ पे बिलाल अज़ान देते थे। बिलाल खड़े हुए अज़ान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हर नमाज से पहले रसूलुल्लाह बेटी के हुजरे में आते थे और तैयारी शुरू कर देते। इधर अल्लाहु अकबर कहा, हुजरे में फातिमा बेचैन होकर टहल रही है। बाबा बिलाल की अज़ान शुरू हो गई है, अरे नमाज की तैयारी कीजिए। बिलाल ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फातिमा ने कहा बाबा ये अमामा पहन लीजिए, ये आमा कंधे पे डाल लीजिए, ये आसा हाथों में ले लीजिए। बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक बार कहा, हुजरे का दरवाजा खुला, फिज़ा बाहर, खबरदार बिलाल दोबारा न कहना, तुम्हारी ज़बान से बाप का नाम सुन के मेरी शहजादी खच खा के गिर पड़ी है। हाय बाबा हाय बाबा, और शहजादी खच खा के गिर पड़ी। बस यही रुक जा। बिलाल रुक गए, बिलाल रुक गए, बिलाल रुक गए। मेरा दिल चाहता हाथ जोड़कर कहूँ शहजादी यकीनन आप पे बड़ा इम्तिहान आया, आप यतीम हुई, लेकिन आपने बाबा का नाम कितने एहतराम से बिलाल की ज़बानी सुना। हाय वो आपकी यतीमा सकीना, आपकी यतीम पोती सकीना, बाबा उसका नहीं मारा गया, यतीम पोती हुई, न बाप का नाम ले सकती है न बाप का नाम सुन सकती है। हाय बाबा गए, कहीं से शिवर का तमाचा लगे, कहीं से तुम्हारे साथ का कोड़ा पड़े। वला वला अल्लाह अला अअदाइहिम अजमईन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबिन यन्क़लिबून। खुदावंदा शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा और फातिमा की इस यतीमा पोती सकीना के मसाइब का वास्ता जितने मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में है, इन्हें और इनकी औलादों और इनके घरों और इनके घर वालों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। दुनिया भर के साहिबान ईमान उनकी जान माल इज्जत और औलाद की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला का फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, पूरे इमाम ज़माना में ताक़ील फरमा। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास आई है, मरहूमा राहिला फातिमा बिन्ते जाफर हुसैन जमाल, मरहूम अली हुसैन इब्ने हसन अली मोनी, हाज़रीन मजलिस के खानदान के तमाम मरहूमी, तमाम शुहदाए दीन व मिल्लत, कुल अमवात मोमिनीन व मोमिनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका